بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع اللہ خان دورانی ایڈوکیٹ، پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ ساتھیوں، ایک دو بڑے اہم موضوع ہیں جس کے اوپر میں اپنے سوشل سرکل کے ساتھیوں سے جو ہے ایکسچینج کرنا چاہ رہا ہوں، جو نیشنل ایشوز کے اوپر کچھ اس وقت صورتحال ہے۔ ساتھیوں، آپ نے میڈیا پہ سنا ہوگا کہ بجلی چوروں کے اوپر جو ہے نا ایکشن ہو رہا ہے، اور بجلی چوروں کے خلاف بھرپور جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے کارروائی شروع کر دی ہے ان کے خلاف۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے، اور انشاءاللہ بہت سارے مسائل اس سے حل ہوں گے، اور جو بجلی کی تیزی سے جو قیمتیں بڑھ رہی تھیں ان میں کم از کم تھوڑا سا ٹھہراؤ آ سکتا ہے۔ ساتھیوں، اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ایشو اس وقت ملک کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ جو بجلی کے کارخانے، جو پیٹرولیم بیسڈ کارخانے ہیں جو بجلی پیدا کرتے ہیں، آئی پی پیز، ان کے ساتھ جو ہمارے معاہدات ہیں، ایگریمنٹس ہیں، اس کو ریڈیم کیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ قوم کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ایک غریب آدمی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور ہم غریب آدمی کی گردن پہ چھری چلاتے جا رہے ہیں، اور جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ مطلب غریبوں کے حال پہ رحم کرے۔ اور یہ سوچنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کو کچھ ایسی میئرز لینی پڑیں گی کہ جہاں پہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، آئی پیز کی طرف سے بلیک میلنگ ہو رہی ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ ایکشن لینا چاہیے، اور وہ جو ماضی میں معاہدات ہوئے ہیں اس کے اندر ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا جائے، ریڈیم کیا جائے ان معاہدات کو۔ اس میں بے شک کہ ساورن گارنٹیز ہیں، یعنی اسٹیٹ آف پاکستان نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو گارنٹیز دی ہوئی ہیں کہ جی آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ناروا سلوک نہیں ہوگا، لیکن سچویشن کو دیکھتے ہوئے، جو اس وقت غریبوں کی سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے، میسز کا جو حال اس وقت نظر آ رہا ہے کہ سب سے بڑا ایک سیگمنٹ جو ایک گھر کا ہے وہ بجلی کا بل ادا کرنا ہے، اور ان کی ساری جو ہے وہ جمع پونجیاں جو ہیں اس طرف جا رہی ہیں۔ اچھا، ایک جو اہم بات اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے پچھلے دنوں اعداد و شمار دیے ہیں کہ 16 مہینوں میں جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس نے آلموسٹ جو ہے وہ 1.9 ٹریلین، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 19,000 ارب کے جو ہے نا قرضے اٹھائے ہیں۔ یعنی سال کے اندر ہمارا جو ٹارگٹ ہے اس وقت وہ 10,000 ارب کا ہے، اور اس سے پہلے اچیومنٹ جو ہے وہ تقریباً 7,500 ارب کی ہے۔ تو یعنی آپ سمجھ لیں کہ 16 مہینوں میں ہمارا جو تقریباً 2 سالوں میں ٹیکس اکٹھا ہونا ہے نا، وہ ہم نے 2 سالوں میں نا ہم نے قرضے اٹھا لیے ہیں کمرشل بینکوں سے، اور 23% پہ ہم نے قرضے اٹھائے۔ اسی وجہ سے ہمارا اس وقت نا جو ٹوٹل حجم ہے قرضوں کا وہ تیزی سے بڑھا ہے، اور اس وقت صورتحال بڑی خطرناک ہے۔ اور اس صورتحال کا اندازہ آپ کو اس طرح ہوگا کہ اس وقت 80,000 ارب کا پاکستان، 80,000 ارب روپیز کا مقروض ہو چکا ہوا ہے پاکستان۔ اور اگر یہ موجودہ صورتحال میں جیسے 22% انٹرسٹ ریٹ ہے، یہ سارا کیا دھرا جو ہے نا ہائر انٹرسٹ ریٹ کا ہے، یعنی 22% پہ اس وقت اسٹیٹ بینک نے فکس کیا ہوا ہے انٹرسٹ ریٹ، اور یہ پچھلے سپٹمبر میں 14% تھا، تقریباً ایک 11 ماہ پہلے، اور اس کے بعد سے پہلے 2 سال پہلے یہ جو ہے تقریباً 9% تھا۔ اور اگر ہم مئی 2000
2021 کی بات کریں تو یہ 7% تھا۔ اب جو انالیسز ہیں جو مختلف مطلب آپ ذرائع ہیں اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ جو ہائر انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ہماری تمام جو ہے نا مطلب فیوچر پلاننگز کو اور جتنی ہماری اعداد و شمار ہیں اس کو مکمل طور پہ ٹریمپل کر دیتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ کیا درا اس کا جو بھی آپ نے مطلب اس کے اوپر کیلکولیشنز کی ہوتی ہیں، آپ کے اندازے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے دھرے رہ جاتے ہیں۔ پاکستان اس وقت کسی صورت میں بھی اقتصادی بحران سے نہیں نکل سکتا، چاہے آپ ٹانگیں جو ہے نا اوپر کر لیں اور سر نیچے کر لیں، جب تک انٹرسٹ ریٹ نیچے نہیں آئے گا۔ اس انٹرسٹ ریٹ، ہائر انٹرسٹ ریٹ کا سب سے بڑا لوزر کون ہے؟ یہ ہماری اسٹیٹ آف پاکستان ہے، جو 23% پہ انٹرسٹ ریٹ پہ ہم قرضے اٹھا رہے ہیں کمرشل بینکوں سے۔ اب مجھے تو نہیں پتہ کہ یہ IMF کی شرط میں شامل ہے کہ ہم نے 22% سے نیچے نہیں لانا، حالانکہ انفلیشن تھوڑی سی بڑی پھر نیچے آئی ہے۔ جب آئی تھی لاسٹ پالیسی ریٹ جس وقت اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو اس وقت انفلیشن جو ہے نا 5 سے 10% کے قریب نیچے آ گئی تھی، لیکن اسٹیٹ بینک نے یہی کہا جی ہم نے 22% پہ اس کو برقرار رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، میری 25 سے 30 سال سے میں اکانومی کو سٹڈی کر رہا ہوں پاکستان کی۔ اب میرے سے پچھلے 25 سے 30 سال کے درمیان کوئی بھی اعداد و شمار پوچھنا چاہے نا، کس دور میں کس نے قرضہ کیا بڑھایا اور اس کی کیا پالیسی تھی۔ 99 میں جس وقت مشرف نے نواز شریف کا تختہ الٹا اور ان کو جو ہے نا حکومت سے علیحدہ کیا تو 19.5 انٹرسٹ ریٹ تھا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم کسی ڈکٹیٹر کی سپورٹ نہیں کر رہے، لیکن اکانومی چلاتے ہوئے نا ہمیں چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو اس نے اچھا کام کیا ہو نا تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہم جمہوریت کا الاگ لاپتے ہیں، لیکن جب پولیٹیشنز جو ہے نا وہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ان لوگوں کی بھی بات دیکھنی پڑتی ہے کہ ماضی میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ٹھیک ہے، ہماری جو ہے سوشل لبرٹیز کے اندر کمپرومائز ہوتے ہیں، جوڈیشری جو ہے پریشر میں آتی ہے، سارے اداروں پہ جو ہے وہ ایک ان ڈیموکریٹک طریقے سے اس کو چلایا جاتا ہے، لیکن میں بڑا ایک نیوٹرل آبزرور کے طور پہ یہ کہوں گا کہ مشرف نے 99 سے لے کے 2001 تک بیوروکریسی کے کہنے کے اوپر تاجروں کے ساتھ کنفرنٹیشن کی، کبھی جو ہے یونیورسل جو ہے یہ کہہ لیں کہ وہ کہتے تھے کہ سارے دکاندار جو ہے نا ان کو سب کو ہم نے نا ٹیکس نیٹ میں لانا ہے اور ان فائلر بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، مارکیٹوں کی ریٹیں ہوئیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مشرف نے ایک کام کیا، اس کے ساتھ جو بھی لوگ جڑے ہوئے تھے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ عشرت حسین صاحب کا بہت اس میں عمل دخل ہے۔ شوکت عزیز نے بھی جو جس طریقے سے بھی اکانومی چلائی، تو اس کا ایک سب سے بڑا میں آپ کو مطلب مثال یہ دیتا ہوں کہ 19.5 سے انٹرسٹ ریٹ کو کہاں تک جو ہے نا مشرف نے گرایا، 6% تک لے آئے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس سے کیا ہوا کہ آپ کے جو گورنمنٹ آف پاکستان پہ جو قرضے چڑھ رہے تھے نا ان کی سپیڈ کم ہو گئی، سپیڈ کم ہو گئی۔ آپ کے پاس جو ریونیو جنریشن ہوتی تھی وہ ریونیو جنریشن جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ ہونا شروع ہو گئی۔ اس سے آپ کا ایک اور کام یہ ہوا کہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آنے سے ایک دم اکانومی کے اندر بوم آیا، اور جس وقت نواز شریف نے حکومت چھوڑی تھی تو 350 ارب روپے سال میں فیڈرل گورنمنٹ اکٹھا کرتی تھی، اور جب مشرف نے حکومت چھوڑی تھی تو اس وقت 1000 ارب سے زیادہ کا جو ہے وہ ٹیکسیشن اکٹھی ہوئی تھی۔
میں سپورٹ نہیں کر رہا ایک ڈکٹیٹر کو، لیکن جو اچھی باتیں ہوتی ہیں نا وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو بھی دیکھنی چاہیے۔ اور انہوں نے 2002 میں آئی ایم ایف کو یہ کہا کہ جناب یہ اپنے پیسے پکڑیں اور جائیں، آپ کی ہم کنڈیشنز کو کوئی نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اور ان کنڈیشنز کی امپلیمنٹیشن سے ہماری ملک کی اکانومی جو ہے نا وہ نیچے گری ہے ماضی میں بھی، اور ہم اب اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسیز کو اڈاپٹ کریں گے۔ بات اصل میں صرف یہی ہے کہ اگر آپ اسٹیٹسٹکس کی بات کریں گے نا تو اسٹیٹسٹکس کے اندر اعداد و شمار کے اندر مشرف نے جس وقت تختہ الٹا تھا تو 5,500 ارب روپے کا پاکستان مقروض تھا، اور جس وقت مشرف نے حکومت چھوڑی تو پاکستان 7,000 ارب کا مقروض تھا۔ صرف 1,500 ارب کا اضافہ ہوا ہمارے نیشنل قرضوں میں۔ اور جو فورن ہمارے ڈیٹس تھے جس وقت مشرف نے ٹیک اوور کیا تو $35 بلین تھے۔ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا یہ میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، یہ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار پڑے ہوئے ہیں ویب سائٹ کے اوپر۔ جب مشرف نے چھوڑا تو اس کے بعد 35 سے 40 ارب $5 بلین جو ہے نا وہ اضافہ ہوا۔ تو 7 سالوں میں پاکستان کے قرضے آلموسٹ فریز رہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ہم جہاں تک بات ہے کہ نیشنل ایشوز کے اوپر بہت ساری چیزوں پہ مجھے بھی اختلافات ہیں مشرف کے، کیونکہ 2002 کے الیکشنز کے بعد ایسے لوگوں کے پاس اختیارات چلے گئے کے پی کے اندر جہاں پہ ٹی ٹی پی کی ہیچریز بننا شروع ہو گئیں، اور مشرف کو کہا جاتا تھا کہ جی آپ ادھر ہمیں چھوڑ دیں، ہم خود ہی کے پی کے کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں۔ ڈبلیو ایف پی اور فاٹا ہمارے والے ہے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایم ایم اے کی حکومت تھی، ٹھیک ہے۔ تو مشرف صاحب کی جو ہے نا وہ موومنٹ کو ریسٹرکٹ کیا گیا، ہیچریز بنی وہاں پہ، اور پاکستان کی سالمیت جو ہے اس کو کمپرومائز کیا گیا، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ صرف اکانومی چلانے کے انداز کی بات کروں گا، میں یہاں پہ یہ نہیں کوئی پالیٹکس کرنے کی بات نہیں کر رہا، تو میں یہاں صرف یہ ایک بات کروں گا کہ ایگزرٹ کرنا پڑے گا آپ کو کرج دکھانی پڑے گی انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لانے کے لیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی اکانومی کو کھڑا کرنے کا کوئی اور میتھڈ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب سے بڑا اس وقت لوزر جو ہے نا ہائر انٹرسٹ ریٹ کا، باقی بھی سیکٹر ہیں سارے، لیکن سب سے بڑا لوزر جو ہے نا وہ اسٹیٹ آف پاکستان ہے جو 23% پہ قرضے اٹھا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ انفلیشن نیچے چلی جائے گی، آپ انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لائیں، مہنگائی کی شرح نیچے چلی جائے گی، کیونکہ پروڈکٹیوٹی جو ہے نا وہ کم ہو رہی ہے پاکستان کے اندر۔ جب پروڈکٹیوٹی شرح سود نیچے جائے گی تو پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، گڈز بڑھیں گی تو انفلیشن نیچے چلی جائے گی۔ ہاں، یہاں پہ یہ ایشو ایک آتا ہے کہ اگر انٹرسٹ ریٹ نیچے گرا تو بینک دوبارہ شروع ہو جائیں گے گاڑیوں کے لوننگ کے اوپر، گاڑی کے پرزہ جات کے اوپر ڈیوٹیز کو انکریز کریں، کیونکہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے۔ جو ان نیسیسری گڈز ہیں ان کی ریٹ آف ٹیکسز امپورٹ کی اور بڑھا دیں ملک کو چلانا ہے تو، تاکہ ہمارا جو ہے نا جو ہمارے پاس ڈالر ریزروز ہیں وہ ڈالر ریزروز جو ہے نا وہ ہمارے مزید نیچے نہ جائیں۔ اور ایک بات میں آپ کو اپنے ساتھیوں کو اور بتاؤں گا، اور میں حکومت سے بھی اپنی یہ بات تجویز میں لانا چاہتا ہوں، جس وقت آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو نیچے کیا نا تو اسٹاک ایکسچینج میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر منیمم 8 سے 10 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کھڑی ہے۔ آپ اس کو نیچے لے کے آئیں نا 18% 17% پہ لے آئیں تو آپ کو جمپ ملے گا اسٹاک ایکسچینج میں، اور اسٹاک ایکسچینج کا جو جمپ ہے اس میں فورن انویسٹر بھی انٹر ہو جائیں گے۔ تو یہ چند ایک تجاویز میری تھیں جو میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس موضوع پہ بات کروں، انٹرسٹ ریٹ کو نیچے کریں، پالیسی جو ہے نا
جو آنے والا ٹائم ہے اس میں انٹرسٹ ریٹ کو جو ہے نا 12 تاریخ کو اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے. اس میں میں یہ کاکڑ صاحب کو جو ہے نا وزیر اعظم صاحب کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ نے اس ملک کی اکانومی کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے نا تو فوری طور پہ انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لے کے آئیں 2-3% کر کے ہر پالیسی اناؤنسمنٹ کی ڈیٹ کے اوپر. اس کے علاوہ پاکستان کی اکانومی کو کھڑا کرنا بہت مشکل ہے. میں بہت مشکور ہوں، میری باتیں جو ہیں دوست سنتے ہیں اور مجھے کئی دفعہ فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. اس میں کچھ لوگ میری باتوں سے اختلاف بھی کرتے ہیں اور کچھ متفق بھی ہوتے ہیں. میں بہت مشکور ہوں اپنے دوستوں کا جو مجھے مطلب یہ چیزوں سے مطلب آگاہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ بات ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.